بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ اسلامک اینڈ جنرل نالج میں خوش آمدید۔ پیارے دوستوں، اسلامیات کلاس فورتھ کے MCQs کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج اس کا یونٹ 3 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا جز نمبر 3 ہے نزول وحی کا واقعہ۔ اس کا پہلا سوال ہے، وحی سے کیا مراد ہے؟ درست جواب بے الہام۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی؟ درست جواب جم 17 رمضان کو۔ سوال نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی عرض سے قیام فرماتے تھے؟ درست جواب الف غار حرا میں۔ سوال نمبر 4، غار حرا کو کیا کہتے ہیں؟ تو درست جواب ہے جم جبل نور بھی کہتے ہیں غار حرا کو۔ سوال نمبر 5، نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی؟ تو درست جواب بے 40 سال تھی۔ سوال نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس دن نازل ہوئی؟ تو درست جواب الف جمعہ کے دن نازل ہوئی۔ سوال نمبر 7، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے تو کون سا فرشتہ تشریف لائے تھے؟ درست جواب بے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ سوال نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کس وقت نازل ہوئی؟ درست جواب دال رات کے وقت نازل ہوئی۔ سوال نمبر 9، پہلی وحی کے نزول کا مہینہ ہے؟ تو یہ درست جواب بے ہے رمضان المبارک۔ سوال نمبر 10، پہلی وحی میں کون سا لفظ بولا گیا؟ تو درست جواب جم اقرا۔ سوال نمبر 11، پہلی وحی میں کون سی صورت نازل ہوئی؟ درست جواب جم علق، سورہ علق نازل ہوئی تھی۔ سوال نمبر 12، پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ العلق کی پہلی ڈیش آیات پڑھنے کو کہا؟ تو 5 آیات نازل ہوئے تھے، تو ان 5 آیات پڑھنے کو کہا گیا تھا۔ سوال نمبر 13، جبل نور کے مقام پر مکہ سے کتنے فاصلے پر غار حرا واقعہ ہے؟ تو یہ درست جواب جم ہے، 3 میل کے فاصلے پر غار حرا واقعہ ہے۔ سوال نمبر 14، پہلی وحی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو بتایا؟ تو درست جواب بے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ سوال نمبر 15، ورقہ بن نوفل علم رکھتے تھے؟ تو ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے، درست جواب بے۔ سوال نمبر 16، پہلی وحی کا سن کر ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا؟ درست جواب الف کہ یہ وہی ناموس ہے جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آ چکا ہے۔ سوال نمبر 17، ناموس سے مراد ہے؟ درست جواب بے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جز نمبر 2 اور 3، دعوت و تبلیغ، ہجرت حبشہ اولا و ثانیہ۔ تو اس کا پہلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا؟ تو درست جواب بے دوسری وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ سوال نمبر 2، شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ تو درست جواب الف رازداری سے۔ سوال نمبر 3، قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی طرف بلانے کا حکم کس صورت میں دیا گیا؟ درست جواب جم سورۃ الشعراء میں۔ سوال نمبر 4، دوسری وحی میں سورۃ المدثر کی کتنی آیات نازل ہوئی؟ تو درست جواب جم 7 آیات نازل ہوئی۔ سوال نمبر 5، خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا؟ تو درست جواب ہے بے، تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ سوال نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے کانے پر بلانے کو ڈیش کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے بے، دعوت ذوالعشیرہ اس کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے تھے؟ تو اس دعوت میں 40 لوگ شریک ہوئے تھے، درست جواب دال۔ سوال نمبر 8، پہلی دعوت میں کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا؟ تو درست جواب بے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔
سوال نمبر 9، نبوت کے پہلے 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ تبلیغ سے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ تو درست جواب دال ہے 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 10، نبوت کے کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم کلہ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی؟ تو درست جواب بے تیسرے۔ سوال نمبر 11، سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے کس صحابی کا گھر تبلیغ کا مرکز بنایا؟ تو درست جواب دال ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تبلیغ کا مرکز بنایا گیا تھا۔ سوال نمبر 12، قریش کے مطالبے کے بعد کس نے کہا کہ بھتیجے آپ جو چاہیں کریں، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا؟ تو درست جواب بے ابو طالب نے یہ کہا تھا۔ سوال نمبر 19، پہلی ہجرت حبشہ۔ تو اس کا پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑنے کو کہتے ہیں؟ تو یہ درست جواب بے ہجرت کہتے ہیں اس کو۔ سوال نمبر 14، مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی؟ درست جواب بے۔ سوال نمبر 15، حبشہ عرب کے دیش میں بحیر احمر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے؟ تو یہ جنوب میں بحیر احمر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ سوال نمبر 16، نبوت کے کتنے سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا؟ تو اس کا درست جواب ہے جم 5۔ سوال نمبر 17، حبشہ کے بادشاہ کو کہتے ہیں؟ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ درست جواب جم۔ سوال نمبر 18، نجاشی کا اصل نام کیا تھا؟ تو درست جواب الف، نجاشی کا اصل نام اسہمہ تھا۔ سوال نمبر 19، حبشہ کی پہلی ہجرت میں کتنی عورتیں شامل تھے؟ تو درست جواب بے 4 عورتیں شامل تھیں۔ سوال نمبر 20، حبشہ کی پہلی ہجرت میں کتنے مرد شامل تھے؟ درست جواب الف، 12 مرد شامل تھے۔ سوال نمبر 21، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے دوران قافلے کے امیر کون تھے؟ تو درست جواب جم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 22، پہلی ہجرت میں مسلمان حبشہ میں کتنے عرصہ رہے؟ تو درست جواب جم 3 مہینے تک رہے حبشہ میں۔ تو دوسری ہجرت حبشہ کے سوالات حل کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا پہلا سوال ہے، دوسری مرتبہ ہجرت نبوت کے کتنے سال بعد ہوئی؟ تو یہ 7ویں سال بعد ہوئی تھی۔ یہ دوسری مرتبہ جو ہجرت نبوت کے بعد یہ ہجرت ہوئی تھی، تو یہ 7ویں سال بعد ہوئی تھی۔ سوال نمبر 24، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جینا ناممکن بنا دیا گیا تھا؟ تو یہ درست جواب بے ہے، مکہ مکرمہ میں۔ سوال نمبر 25، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیش اور عقیدے کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑ دیا تھا؟ تو یہ دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ سوال نمبر 26، حبشہ کی دوسری ہجرت میں کتنی عورتیں شامل تھیں؟ درست جواب بے 19 عورتیں شامل تھیں۔ سوال نمبر 27، حبشہ کی دوسری ہجرت میں کتنے مرد شامل تھے؟ درست جواب دال 83 مرد شامل تھے۔ سوال نمبر 28، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی دوسری دفعہ ہجرت کے بعد کتنے بندوں کا وفد نجاشی کے پاس بھیجا تھا؟ تو یہ پہلا جو آپشن ہے یہ درست ہے 2۔ سوال نمبر 29، کس صحابی نے نجاشی کو دوسری دفعہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ترجمانی کی؟ تو درست جواب جم جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ سوال نمبر 30، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے کس سورت کی آیات پڑھ کر سنائی؟ تو درست جواب بے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی۔ سوال نمبر 31، نجاشی کے سامنے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تو اس نے قرآن مجید کے ساتھ دوسرے کس مقدس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں؟ تو درست جواب جم انجیل کے ساتھ۔ سوال نمبر 32، حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا؟ تو درست جواب جم 7 نبوی میں جز نمبر 4 شعب ابی طالب۔ سوال نمبر 33، عربی زبان میں دیش کے درمیان خالی جگہ کو شعب کہتے ہیں؟ تو یہ درست جواب الف ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو شعب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 34، شعب سے مراد ہے گاٹی؟ درست جواب بے۔
سوال نمبر 35 شعب ابی طالب مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر کہاں واقع ہے؟ تو درست جواب دال جبل خزامہ میں واقع ہے۔ سوال نمبر 36 شعب ابی طالب ملکیت تھی؟ تو یہ بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔ سوال نمبر 37 بنو ہاشم کے سردار تھے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 38 شعب ابی طالب ڈیش کے قریب واقع ہے؟ تو درست جواب ہے یہ الف اور دونوں کوہ صفا اور کوہ مروہ کے قریب واقع ہے۔ سوال نمبر 39 قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے؟ تو یہ وادی مخصب میں اکٹھے ہوئے۔ سوال نمبر 40 قریش کے قبائل نے مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ کے دوران جو معاہدہ لکھا تھا وہ معاہدہ کہاں پر لٹکایا گیا؟ درست جواب الف کعبہ کی مغربی دیوار پر لٹکایا گیا۔ سوال نمبر 41 کس نے مشرکین کا ساتھ دیا؟ ابو لہب نے مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ سوال نمبر 42 کس نے شعب ابی طالب میں کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کیا؟ تو بنی مطلب اور بنو ہاشم دونوں نے کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ سوال نمبر 43 یہ محاصرہ جاری رہا؟ تو یہ 3 سال تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ سوال نمبر 44 قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا تھا اسے چاٹ لیا؟ تو درست جواب الف دیمک نے چاٹ لیا۔ سوال نمبر 45 قریش کے فیصلے کے خلاف درج ذیل میں سے کس شخصیت نے آواز اٹھایا؟ درست جواب دال ہشام ابن عمرو نے آواز اٹھایا تھا۔ عام الحزن کا پہلا سوال ہے عربی زبان میں عام کے معنی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے بے سال۔ سوال نمبر 47 حزن کے معنی ہیں غم۔ سوال نمبر 48 عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال۔ درست جواب جیم۔ سوال نمبر 49 عام الحزن کہلاتا ہے؟ درست جواب بے نبوت کا 10واں سال۔ سوال نمبر 50 معاشرے کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی؟ تو وہ تھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 51 نبوت کے کون سے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عزیز ہستیوں کی جدائی کا غم سہنا پڑا؟ تو یہ درست جواب دال ہے 10ویں سال۔ سوال نمبر 52 نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن ہستیوں کی جدائی کا سامنا کرنا پڑا؟ تو یہ الف اور دونوں بے دونوں ہے ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہستیوں کی جدائی کا سامنا کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال نمبر 53 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں کتنے سال گزارے؟ درست جواب دال 25 سال گزارے تھے۔ جز نمبر 6 سفر طائف کا پہلا سوال طائف شہر ہے عرب کا؟ سوال نمبر 55 طائف مکہ مکرمہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سوال نمبر 56 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال تبلیغ دین کے لیے سفر کیا؟ تو طائف کی طرف سفر کیا تھا۔ سوال نمبر 57 سفر طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 58 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا؟ پیدل کیا تھا یہ سفر۔ سوال نمبر 59 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے تو سب سے پہلے طائف ڈیش سرداروں کے پاس تشریف لے گئے؟ تو 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ سوال نمبر 60 طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن 3 سرداروں کے پاس گئے تھے ان کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ تو ان کا آپس میں بائی کا رشتہ تھا۔ سوال نمبر 61 طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 سردار بھائیوں سے ملاقات کی تھی ان میں مسلمان ہوئے؟ تو ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ سوال نمبر 62 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو حق کی طرف بلاتے رہے 10 دن تک بلاتے رہے۔ سوال نمبر 63 طائف میں کون سا قبیلہ آباد تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے؟ تو وہاں قبیلہ ثقیف آباد تھا۔ سوال نمبر 64 طائف سے واپسی پر جب آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ سوال نمبر 65 طائف کا باغ ملکیت تھا؟ تو یہ عتبہ اور شیبہ دونوں کی ملکیت تھی یہ طائف کا باغ۔ سوال نمبر 66 عتبہ اور شیبہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو یہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔
سوال نمبر 67، عتبہ اور شیبہ نے ایک عیسائی کے ہاتھ کچھ انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس عیسائی کا نام تھا عداس۔ سوال نمبر 68، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم کی کیفیت میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ ہے، تو اس کا درست جواب ہے پہاڑوں کا فرشتہ۔ سوال نمبر 69، طائف کے لوگ پوجا کرتے تھے، تو طائف کے لوگ لات کی پوجا کرتے تھے۔